اور جس دن قیامت قائم ہوگی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا فرعون والوں کو سخت عذاب، یعنی فرعون اور اس کی قوم کو دنیا میں غرق کر دیا گیا، پھر انہیں صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے اور اس میں جلائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن فرشتوں کو حکم فرمایا جائے گا کہ فرعون والوں کو جہنم کے سخت تر عذاب میں، آیہ کریمہ سے عذاب قبر کے ثبوت پر استدلال کیا جائے، کیونکہ یہاں پہلے صبح و شام فرعونیوں کو آگ پر پیش کیا جانے کا ذکر ہے اور اس کے بعد قیامت کے دن سخت تر عذاب میں داخل کیے جانے کا بیان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت سے پہلے بھی انہیں آگ پر پیش کر کے عذاب دیا جا رہا ہے، اور یہی قبر کا عذاب ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اسے صبح و شام دکھایا جاتا ہے، یعنی جب انسان دنیا سے جاتا ہے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسے صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہے جنت والوں میں اور جو دوزخی ہے تو دوزخ والوں میں، پھر کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تجھ کو اٹھائے۔ پتہ چلا جب انسان دنیا سے جاتا ہے ضروری نہیں کہ قیامت تب آئے گی تو تب اس کو جزا اور سزا ملے گی، دنیا سے جانے کے بعد ہی اس کا اگلا عمل شروع ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر سے ہوا، آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا اور کسی بڑی غلطی کی بنا پر عذاب نہیں ہو رہا، معمولی سی بات ہے جس سے بچنا دشوار نہیں، چھوٹی سی بات ہے۔ ان میں ایک تو چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا۔ دیکھیں یہ دونوں، چغل خوری کیا ہے؟ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی عیب جوئی کرنا، بات جو ہے وہ اس کی پشت کے پیچھے اس کا عیب کسی دوسرے کے آگے بیان کرنا، جو کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بات ادھر آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ساتھ ہی دوسرے بندے کے ساتھ جا کے اس کے بارے میں وہ فلاں بھائی تو تمہارے بارے میں یہ بات، ٹھیک کو غیبت کہتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا غیبت خور ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا، مردہ تو کیا زندہ بھائی کا بھی گوشت کھانا کوئی بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ جو چغلی کرتے ہیں جو غیبت کرتے ہیں وہ گویا ایسے ہیں جیسے اپنے مردہ بھائی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک جو ہے وہ چغل خوری کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے اور دوسرا جو ہے پیشاب سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا، یعنی ہم نجاست سے بچیں، نجاست سے بچیں وہ کیسے کہ جب ہم طہارت کے لیے جاتے ہیں تو ہر ممکن کوشش کریں صفائی کا اہتمام رکھیں، پیشاب کی چھینٹیں اپنے اوپر نہ پڑیں۔ اکثر حضرات ایسے ہیں جن کو علم نہیں ہوتا اور وہ غفلت میں ایسے ہی پیشاب کرتے ہیں تو چھینٹیں جو ہیں وہ اپنے کپڑوں پر پڑ جاتے ہیں، جب پیشاب کی چھینٹیں کپڑوں پر پڑیں گے تو وہ ناپاکی کی حالت میں ہوگا، پھر جب وہ ناپاکی کی حالت میں ہوگا وہ وضو کر بھی لے تو اسے طہارت نہیں ملے گی، جب اس کو طہارت نہیں ملے گی اس کا وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، تو جب وضو اور نماز نہیں ہوگی تو مسجد میں بھی ایسے ناپاک شخص کا آنا منع ہے۔ پھر جو بندہ اس کے باوجود ہٹ درمی کرے گا پھر وہ اللہ کے آقا کریم علیہ السلام نے ان دونوں قبروں کے متعلق یہ ارشاد فرمایا اور امت کی تربیت فرمائی کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی عیب جوئی نہ کرو، اور دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ طہارت کا اہتمام کرو، پیشاب کرتے ہوئے پیشاب کے چھینٹوں سے بچو۔ یہ معمولی سی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، لیکن ان دو باتوں کی وجہ سے ان دونوں کو اللہ نے عذاب میں پکڑا۔ آقا کریم علیہ السلام نے کھجور کی ٹہنی منگوائی، اس ٹہنی کو دو ٹکڑے کیا، ایک ٹکڑا ایک کی قبر پر کاٹ دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسرے کی قبر پر کاٹ دیا۔ آج ہم قبرستان میں جاتے ہیں، جب قبر کھودتے ہیں، میت کو قبر میں دفن کرتے ہیں، ہم مٹی ڈالنے لگتے ہیں تو